کبھی کبھی کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے کی بنائی ہوئی چمکدار تصویروں پر پڑا پردہ ہٹا دیتی ہیں۔ آج ہمارے پاس ایک ایسی ہی ذاتی تحریر ہے جو ان گنت خواتین کے تجربے کی عکاسی کرتی ہے جن کے شوہر بہتر مستقبل کی تلاش میں بیرون ملک مقیم ہیں۔ اور معاشرہ انہیں اکثر خوش قسمت کہتا ہے۔ بالکل، لیکن کیا پیسے اور سہولیات کی چکا چوند کے پیچھے کی حقیقت بھی اتنی ہی روشن ہے؟ ہمارے پاس جو تحریر ہے اس کا عنوان ہی ایک پوری کہانی ہے، انتظار کرنے والی بیوی کی خاموش سزا۔ تو آئیے اس ذاتی کہانی کی مدد سے اس وسیع سماجی مسئلے کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ اور یہ واقعی ایک گہرا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں ہے، یہ ان لاکھوں خاندانوں کی حقیقت ہے جو معاشی بہتری کی امید میں جغرافیائی فاصلوں کو قبول کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر اس کی جذباتی قیمت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ تحریر ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم اس قیمت کو اعداد و شمار میں نہیں بلکہ انسانی احساسات کی زبان میں سمجھیں۔ اس کی شروعات ایک بہت ہی جانے پہچانے منظر سے ہوتی ہے۔ مصنفہ اپنی 7 سال پرانی شادی کو یاد کرتی ہیں جب ہر کوئی کہہ رہا تھا کتنی خوش قسمت ہے۔ جی، بیرون ملک بسنے والا شوہر، مضبوط مستقبل، پرآسائشی زندگی۔ یہ جملہ تو جیسے ہمارے معاشرے کا قومی ترانہ بن چکا ہے، لیکن پھر وہ ایک جھٹکے سے ہمیں آج کے دن میں لاتی ہیں اور ایک سادہ سا سوال پوچھتی ہیں، کیا واقعی میں خوش قسمت ہوں؟ اور یہیں سے وہ ساری چمک دمک ماند پڑنے لگتی ہے۔ یہ سوال ہی دراصل اس پوری سماجی سوچ پر ایک تمانچہ ہے جو خوشی کو بینک بیلنس سے ناپتی ہے۔ دیکھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ معاشرہ کس طرح خوشی کو مالی استحکام سے جوڑتا ہے۔ ایک سٹیٹس سمبل کے طور پر۔ بالکل، بیرون ملک شوہر کا ہونا ایک سٹیٹس سمبل ہے، کامیابی کی علامت ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر مالی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو باقی سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ تحریر شروع ہی میں اس عمومی سوچ کو چیلنج کرتی ہے۔ اور مصنفہ کا وہ جملہ، شاید قسمت بھی خاموشی سے مسکرا رہی تھی، اس میں خوشی نہیں لگتی بلکہ ایک طنز محسوس ہوتا ہے۔ گہرا طنز، جی، جیسے قسمت کو معلوم تھا کہ اس خوش قسمتی کی اصل شکل کیا ہوگی۔ یہ بات تو ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کامیابی کا ایک تھیٹر چل رہا ہو جس میں سب کو اپنا کردار نبھانا ہے اور اس کردار میں آپ کو خوش نظر آنا ہی پڑتا ہے، لیکن پردہ گرتے ہی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، اور اس کہانی میں حقیقت بہت جلد سامنے آتی ہے۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ 7 سالوں میں شوہر صرف 2 بار پاکستان آیا۔ صرف 2 بار؟ اور اسے گئے ہوئے 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اس دوران کیا ملا؟ صرف وعدے، بہانے اور لمبی لمبی خاموشیاں، نہ واپسی کی کوئی تاریخ، نہ کوئی یقین۔ وہ زندہ ہے یا نہیں، واپس آئے گا یا نہیں، کچھ معلوم نہیں۔ یہ صورتحال کسی کی موت کے غم سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ موت میں کم از کم ایک حقیقت تسلیم کر لی جاتی ہے اور انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہاں تو امید اور نا امیدی کے بیچ لٹکی ہوئی ایک لامتناہی کیفیت ہے جو انسان کی روح کو آہستہ آہستہ کھا جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر ایک ذہنی اذیت ہے، ایک امید جو ہر روز پیدا ہوتی ہے اور ہر رات مر جاتی ہے۔ جی بالکل۔ اور مصنفہ بتاتی ہیں کہ جب وہ اس غیر یقینی صورتحال کے بارے میں سوال کرتی ہیں تو نتیجہ مزید تکلیف دہ ہوتا ہے۔ واپسی کا پوچھنے پر بات لڑائی میں بدل جاتی ہے، فون بند ہو جاتا ہے یا میسج بلاک کر دیے جاتے ہیں، اور پھر کئی دن خاموشی کا شور چھا جاتا ہے۔ یہ جملہ خاموشی کا شور، اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ایک غیر معمولی طور پر طاقتور جملہ ہے، ایسی خاموشی جو کانوں میں نہیں دل میں گونجتی ہے۔ دیکھیں، یہ صرف رابطے کا نہ ہونا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں ہم ہر وقت جڑے رہتے ہیں، وہاں کسی کا آپ کو جان بوجھ کر خاموش کر دینا یعنی بلاک کر دینا، یہ ایک بہت واضح پیغام ہے۔ یہ پیغام ہے لا تعلقی کا، بے قدری کا۔ یہ شور اس احساس کا ہے کہ آپ کی تکلیف، آپ کے سوالات، آپ کی ذات کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ تنہائی سے بدتر ہے، یہ جذباتی طور پر مسترد کیے جانے کا احساس ہے، اور یہ شور انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اور یہ کھوکھلاپن صرف ان کی ذات تک محدود نہیں رہتا۔ اس کا سب سے دردناک پہلو تب سامنے آتا ہے جب ان کی 6 سالہ بیٹی ہر رات سونے سے پہلے پوچھتی ہے، ماما بابا کب آئیں گے؟ اور ماں کو ہر رات مسکرا کر ایک ہی جھوٹ دہرانا پڑتا ہے، جلد آ جائیں گے بیٹا۔ یہ مکالمہ پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کس طرح ایک نسل سے دوسری نسل تک اپنا زہر پھیلا رہا ہے۔ بالکل، یہ اس کہانی کا سب سے المناک حصہ ہے۔
یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف ایک بیوی کا دکھ نہیں رہا، بلکہ یہ ایک ماں کی بے بسی اور ایک بیٹی کی محرومی بھی ہے۔ جی، وہ ماں نہ صرف اپنے غم سے لڑ رہی ہے، بلکہ اپنی بیٹی کی معصومیت کو بچانے کے لیے روز ایک جھوٹ بولنے پر مجبور ہے۔ تو یہ ایک ایسا زخم ہے جو آنے والی نسل کے ذہن پر بھی لگ رہا ہے۔ ایک طرف یہ ذاتی اور جذباتی کشمکش ہے تو دوسری طرف معاشرے کا دباؤ ہے جو زخموں پر نمک چھڑکتا ہے۔ مصنفہ طلاق کا سوچتی ہیں، جو کہ ایک فطری خیال ہے۔ جی، لیکن پھر بیٹی کا چہرہ اور دنیا کا خوف انہیں روک لیتا ہے، کیونکہ دنیا کی نظر میں تو وہ ایک کامیاب زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کے پاس اچھے کپڑے ہیں، پیسہ ہے، تمام سہولیتیں ہیں۔ لوگ رشک سے کہتے ہیں تم کتنی خوش نصیب ہو۔ یہ کیسی ستم ظریفی ہے نا؟ اسے نفسیات کی زبان میں خوبصورت نظر آنے والی قید یا گولڈن کیج کہا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں انسان مادی طور پر بہت آرام میں ہوتا ہے، لیکن جذباتی اور روحانی طور پر قید ہوتا ہے، اور اس قید کو توڑنا اس لیے بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ باہر سے کوئی آپ کی تکلیف پر یقین ہی نہیں کرتا۔ بالکل۔ مصنفہ کا اپنے گھر کو باہر سے بہت خوبصورت مگر اندر سے بالکل خالی کہنا صرف ایک عمارت کی بات نہیں، بلکہ ان کی اپنی زندگی کا استعارہ ہے۔ ہاں، یہ تو ان کی اپنی زندگی کی کہانی ہے۔ جی، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مادی آسائشیں جذباتی خالی پن کو کبھی نہیں بھر سکتی۔ یہ ایک سنہری پنجرہ ہے جس کی خوبصورتی باہر والوں کو تو متاثر کرتی ہے، لیکن اندر قید پرندہ اپنی آزادی اور ساتھ کے لیے ترستا ہے۔ اور اس پنجرے کے اندر رہتے ہوئے صرف تنہائی ہی نہیں ہے بلکہ تانے بھی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ سسرال کے تانے، لوگوں کی شک بھری نظریں اور معاشرے کے سوالات، اور آخر میں الزام صرف عورت پر آتا ہے، ہمیشہ کی طرح۔ شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر شوہر دور ہے اور واپس نہیں آ رہا تو اس میں بھی عورت کی ہی کوئی کمی ہوگی۔ اس سوچ نے انہیں اندر سے اتنا بدل دیا ہے کہ وہ لڑکی جو کبھی کھل کر ہنستی تھی اب آئینے میں خود کو دیکھنے سے بھی کتراتی ہے۔ وہ اس عورت کا سامنا نہیں کرنا چاہتی جو غم اور انتظار نے بنا دی ہے۔ یہ صرف خود اعتمادی کی کمی نہیں، یہ اپنی ذات کے ٹوچنے کا عمل ہے۔ اور جب معاشرہ آپ کے دکھ کو تسلیم کرنے کے بجائے الٹا آپ ہی کو قصوروار ٹھہرائے تو انسان کا اپنی نظروں میں گر جانا ایک فطری نتیجہ ہے کہ ان کا دکھ صرف ان کے دماغ میں نہیں بلکہ ان کے جسم کے ہر خلیے کو متاثر کر رہا ہے۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ ان تمام تجربات سے گزرنے کے بعد مصنفہ ایک بنیادی سوال اٹھاتی ہیں جو اس پوری تحریر کا نچوڑ ہے اور شاید ہماری گفتگو کا بھی۔ وہ پوچھتی ہیں، کیا واقعی پیسہ، سامان اور آسائشیں محبت کا بدل ہو سکتی ہیں؟ اور یہی وہ سوال ہے، اگر شوہر کا ساتھ نہ ہو، اس کا احساس نہ ہو، تو پھر یہ سب کس کام کا؟ یہی وہ سوال ہے جو جدید دور کے بہت سے رشتوں اور خاندانی ڈھانچے کے مرکز میں ہے۔ ہم نے کامیابی کو مادی چیزوں، بڑا گھر، مہنگی گاڑی، بینک بیلنس سے اس قدر جوڑ دیا ہے کہ ہم بھول گئے ہیں کہ رشتے کی بنیاد جذباتی تعلق پر ہوتی ہے، موجودگی پر ہوتی ہے۔ جی، موجودگی اور ایک دوسرے کا سہارا بننے پر ہوتی ہے۔ یہ تحریر ہمیں شدت سے یاد دلاتی ہے کہ جب انسان کو رات کو کندھے پر سر رکھ کر رونے کے لیے ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے تو دنیا کی کوئی آسائش اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ مادی اشیاء سہولت تو دے سکتی ہیں، سکون نہیں۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے ایک ایسی کہانی کا جائزہ لیا جو خوش قسمتی کے چمکدار تصور سے شروع ہو کر گہری اور مکمل نا امیدی پر ختم ہوتی ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ رشتوں میں جذباتی موجودگی اور ساتھ کی اہمیت کو کسی بھی مادی چیز سے نہیں تولا جا سکتا۔ صحیح۔ اور یہ صرف ایک عورت کی کہانی نہیں، یہ ان ہزاروں خاموش آوازوں کی نمائندگی کرتی ہے جو سماجی توقعات اور معاشی مجبوریوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں۔ بلا شبہ۔ اور تحریر کے آخری الفاظ اس نا امیدی کی انتہا کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں، میں آج بھی انتظار میں ہوں، لیکن اب مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں کسی کی واپسی کا انتظار کر رہی ہوں یا اپنی باقی رہ جانے والی زندگی کے ختم ہونے کا۔ یہ تو بہت دل دہلا دینے والا جملہ ہے۔ یہ جملہ امید کے مکمل خاتمے کا اعلان ہے۔ اب انتظار کسی شخص کے لیے نہیں رہا بلکہ یہ زندگی سے ہی نجات کا انتظار بن گیا ہے۔ یہ محض اداسی نہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی جینے کی خواہش ہی دم توڑ دیتی ہے۔
یہ تحریر اپنے پیچھے ایک بہت اہم اور چبھتا ہوا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ جب ایک معاشرہ کسی رشتے کی کامیابی کو صرف مالی استحکام کے پیمانے سے ناپتا ہے تو اس کی انسانی قیمت کون ادا کرتا ہے؟ اور کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم ان لاتعداد لوگوں کی کہانیاں سنیں اور سمجھیں جو ایسی ہی خاموش قید میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ خوش قسمت نظر آئیں؟